کبھی سوچا ہے کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ آخر کرتا کیا ہے؟ یہ صرف ہماری بھوک نہیں مٹاتا، یہ ہمارے جسم کی ہر حرکت، ہر سوچ اور ہر دھڑکن کے پیچھے کی اصل طاقت ہے۔ یہ وہ فیول ہے جو ہمیں چلاتا ہے اور وہ سامان ہے جس سے ہم بنتے ہیں۔ تو آئیے مل کر سمجھتے ہیں کہ یہ پورا سسٹم کام کیسے کرتا ہے۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ ہم شروع کریں گے جسم کے بنیادی ڈیزائن سے، پھر توانائی اور تعمیر کے لیے ذمہ دار ٹیموں سے ملیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک بہترین کھانے کی پلیٹ کیسے تیار کی جاتی ہے۔ اور ہاں، آخر میں ہم غذا اور فٹنس کے گہرے تعلق پر بھی بات کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جسم کا یہ بنیادی منصوبہ ہے کیا؟ آخر ایک متوازن غذا اتنی ضروری ہے ہی کیوں؟ یہ سوال سننے میں تو بہت سادہ لگتا ہے نا، لیکن اس کا جواب اتنا ہی گہرا ہے، کیونکہ یہی ہماری جسمانی اور ذہنی دونوں طرح کی صحت کی بنیاد ہے۔ متوازن غذا کو یوں سمجھیں کہ یہ ہمارے جسم کے لیے ایک گیم پلان ہے، مطلب جسم کو وہ تمام ضروری غذائی اجزاء صحیح مقدار میں دینا جن کی اسے ضرورت ہے۔ یہ پلان پھلوں، سبزیوں، اناج اور پروٹین کے صحیح مکسچر سے بنتا ہے تاکہ ہمارا جسم اپنا کام بہترین طریقے سے کر سکے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بہتر جسمانی اور ذہنی صحت، بیماریوں سے لڑنے کے لیے ایک مضبوط دفاعی نظام، اور وہ توانائی جو ہمیں روزمرہ کے کام کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تو یہ صرف کھانے کی بات نہیں، یہ بہتر زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ چلیں اب ملتے ہیں ہماری غذا کی پہلی اور سب سے اہم ٹیم سے، انرجی کرو یعنی کاربوہائیڈریٹس۔ یہ ہمارے جسم کے لیے بنیادی ایندھن کا کام کرتے ہیں۔ اگر جسم کو ایک بہت ہی پیچیدہ مشین مان لیا جائے تو اسے چلانے کے لیے مختلف قسم کے پرزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، فیٹس، منرلز، وائٹامنز اور پانی شامل ہیں، اور ہر ایک کا اپنا خاص کام ہے۔ کاربوہائیڈریٹس ہماری خوراک کا وہ حصہ ہیں جو ہم سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، جیسے چاول، روٹی، مختلف اناج اور یہاں تک کہ پھل۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہماری توانائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ ان کا ایک ہی سب سے بڑا کام ہے جسم کو توانائی فراہم کرنا، اسی لیے تو انہیں جسم کا فیول یا ایندھن بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وہ طاقت ہے جو ہمیں دن بھر چلاتی ہے۔ لیکن سوچیں، جب گاڑی میں فیول ختم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی حال جسم کا ہے۔ جب جسم کو یہ ایندھن نہیں ملتا تو اس کا اثر فوراً نظر آنے لگتا ہے۔ سر درد، ہر وقت کی تھکاوٹ اور کمزوری، یہ سب اس بات کی نشانیاں ہیں کہ جسم کی توانائی کم ہو رہی ہے۔ اور یہ بات تو شاید بہت سے لوگوں کو حیران کر دے۔ ہمارا دماغ جسم کا واحد حصہ ہے جو اپنی توانائی کے لیے تقریباً پوری طرح سے کاربوہائیڈریٹس پر انحصار کرتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے لیے کتنے ضروری ہیں۔ اچھا، توانائی تو مل گئی، اب جسم کی تعمیر اور مرمت کون کرے گا؟ یہاں آتی ہے ہماری دوسری ٹیم، پروٹینز اور فیٹس، جو ہمارے جسم کی ساخت کو بناتے اور ٹھیک ٹھاک رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے جسم کے بلڈنگ بلاکس۔ ایک طرف پروٹین ہے جو ہمیں گوشت، انڈوں اور دالوں سے ملتے ہیں، اور دوسری طرف ہیں صحت مند فیٹس جو گری دار میووں اور تیل وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔ جسم کی تعمیر اور مرمت کے لیے یہ دونوں ہی لازمی ہیں۔ تو آخر ان کا کام ہے کیا؟ پروٹین کو آپ سمجھ لیں جسم کا مستری، جو پٹھوں سے لے کر ہارمونز تک ہر چیز بناتا بھی ہے اور مرمت بھی کرتا ہے، جبکہ فیٹس توانائی کا ایک زبردست ذخیرہ ہیں، اور خاص طور پر دماغ کی نشو و نما کے لیے تو یہ انتہائی اہم ہیں۔ اب آتے ہیں ان چھوٹے مگر بہت اہم مددگاروں کی طرف، وٹامنز اور منرلز۔ ان کی ضرورت ہمیں کم مقدار میں ہوتی ہے، لیکن ان کے بغیر جسم کے بہت سے ضروری کام ادھورے رہ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ چارٹ دیکھنے میں تھوڑا مشکل لگ سکتا ہے، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں، اس کو آسان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وٹامن اے جو گاجر اور ہری سبزیوں میں ہوتا ہے، ہماری نظر کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر اس کی کمی ہو جائے تو بینائی کمزور پڑ سکتی ہے۔ اسی طرح کیلشیم جو دودھ میں پایا جاتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ مطلب ہر چھوٹے سے جزو کا جسم میں ایک بڑا اور اہم کردار ہے۔ تو ان وٹامنز اور منرلز کو مائکرو نیوٹرینٹس بھی کہتے ہیں۔ مائکرو اس لیے کیونکہ ان کی ضرورت بہت تھوڑی مقدار میں ہوتی ہے، لیکن ان کے کام بہت بڑے ہیں۔ بینائی کو تیز رکھنے سے لے کر ہڈیوں کو مضبوط بنانے تک، یہ واقعی ہمارے جسم کے خاموش ہیرو ہیں۔
اچھا، اب جب ہم نے ان سارے اجزاء کو سمجھ لیا ہے تو اصل سوال یہ ہے کہ ان سب کو ایک ساتھ اپنی پلیٹ میں کیسے لائیں؟ چلیں ایک صحت مند پلیٹ بنانا سیکھتے ہیں۔ یہ فوڈ پیرامڈ شاید بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ یہ ایک پرانا لیکن کافی کارآمد ماڈل ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری خوراک کی بنیاد اناج پر ہونی چاہیے، اس کے بعد پھل اور سبزیاں آئیں، اور سب سے اوپر یعنی سب سے کم مقدار میں چکنائی اور میٹھی چیزیں ہونی چاہیے۔ لیکن آج کل ایک زیادہ آسان اور عملی طریقہ استعمال ہوتا ہے جسے مائی پلیٹ کہتے ہیں۔ اس کا اصول بہت ہی سیدھا ہے۔ اپنی پلیٹ کو دیکھیں، آدھی پلیٹ پھلوں اور سبزیوں سے بھری ہونی چاہیے اور باقی آدھی میں اناج اور پروٹین والی چیزیں ہوں۔ روزمرہ کے کھانوں کے لیے یہ ایک بہترین گائیڈ ہے۔ آخر میں چلیں اس پوری بات کو ایک بڑے پیمانے پر دیکھتے ہیں، کیونکہ غذا کا تعلق صرف کھانے سے نہیں بلکہ ہماری پوری زندگی اور فٹنس سے ہے۔ صحت مند زندگی کو ایک گاڑی سمجھیں جس کے 2 پہیے ہیں، ایک ہے متوازن غذا اور دوسرا ہے باقاعدہ ورزش۔ غذا جسم کو بہترین فیول دیتی ہے اور ورزش اس انجن کو بہترین حالت میں رکھتی ہے۔ ایک کے بغیر دوسرا ادھورا ہے۔ لیکن اب جاتے جاتے ایک اہم سوال پر غور کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس سیارے پر ہر 3 میں سے ایک انسان کو ٹھیک سے کھانا نہیں ملتا، یعنی وہ غذائی قلت کا شکار ہے۔ جب ہم متوازن غذا کو صرف اپنی ذاتی صحت کے بجائے ایک عالمی چیلنج کے طور پر دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں ہماری سوچ اور سمجھ کیسے بدل جاتی ہے۔